بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو بنیادی چیزوں کا حکم دینے کے بعد، ایمانیات کا حکم دینے کے بعد اور حق و باطل کو ملانے سے منع کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین نے جو سب سے اہم چیز ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. توحید کے اقرار کے بعد، ایمان کے اقرار کے بعد سب سے اہم چیز اسلام میں نماز اور زکوٰۃ ہے. اسی ترتیب سے اللہ رب العالمین نے یہود کو بھی دعوت دی ہے. ایمان کی پہلے دعوت دی کہ نبی پر ایمان لے آؤ اور حق اور باطل کو نہ ملاؤ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہی تیسری چیز جو اہم چیز ہے ایمان کے بعد، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اے بنو اسرائیل، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس میں بہت سارے مسائل ہیں. سب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. بغیر عمل کے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان مطالبہ ہی یہی کرتا ہے کہ عمل کرو. ایمان کا معنی یہی ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے امید لگاتے ہیں. تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور امید لگاتے ہیں تو کن چیزوں کو لے کر کے امید لگائیں گے؟ یعنی کچھ کریں گے تبھی تو امید لگائیں گے. ایسے ہی کچھ غلط کام اللہ رب العالمین نے جو حرام قرار دیے ہیں اس کے قریب نہیں جائیں گے. کیوں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں ہم. ایسے ہی آخرت پر ایمان لاتا ہے، جنت پر ایمان لاتا ہے، جہنم پر ایمان لاتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ جنت پانی ہے تو جنت کے لیے قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی، اعمال کرنے پڑیں گے، جنتیوں والے اعمال کرنے پڑیں گے. جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہمیں بچنا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ عمل تقاضا. یہ ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے. اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے تو گویا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے. تو اسی لیے یہاں ایمان کے بعد جو اہم چیز ہے عمل کا مظاہرہ. ایمان دل میں ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو نہیں پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے، ہم کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے بس، لیکن دوسرا کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے اس کا اظہار جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا یا نمازوں کو قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. کہیں بھی قرآن کریم کے اندر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ نماز قائم کرنے میں بڑی معنویت ہے. نماز کو قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص اللہ کے لیے پڑھے. اور دوسرا یہ ہے کہ نمازوں کو اپنی منمانی نہ پڑھے، جیسا چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھے. نماز میں جو واجبات ہیں، ارکان ہیں اور سنتیں ہیں، اس کو برتتے ہوئے نماز کو پڑھے. اسی کو کہا جاتا ہے نماز قائم کرنا. اقیم الصلاۃ کہا، قائم کرنا ہے تو قائم اصولوں کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے نماز، ضوابط کی بنیاد پر نماز قائم ہوتی ہے. تو وہی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. آپ دیکھیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بارے میں اور زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں. کہتے ہیں فریضۃ واجبہ لا تنفع الاعمال الا بها وبالزکوٰۃ. نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ فریضہ ہے، واجب ہے. اللہ رب العالمین نے اسے فرض قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں اس کے بغیر کوئی بھی اعمال بندے کو فائدہ نہیں دے گا. نماز اور زکوٰۃ کے بغیر کوئی بھی عمل بندے کو فائدہ نہیں دے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل التابعین،
وہ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو، تو وہ بتاتے ہیں عوام کو اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے عبد الرحمن بن نمر نے پوچھا کہ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں وہ عربی زبان جانتے تھے، عربی تھے، عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے یہاں صلوا الصلاۃ کیوں نہیں کہا ہے، اقیم الصلاۃ کیوں کہا ہے؟ تو اس کی معنویت کیا ہے پوچھنے کے لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے۔ تو ایسی ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے نظروں میں ہم بار بار کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا صحیح طور پر معنی مفہوم نہیں جانتے ہیں، تو ہمیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس کا کیا صحیح مفہوم ہے وہ جاننے والے اہل علم جانتے ہیں۔ جیسے اذان کا مفہوم کیا ہے، اللہ اکبر کا صحیح مفہوم کیا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کا مفہوم کیا ہے، رکوع میں ہم جو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ کو پاور دیتی ہیں، آپ کو صحیح معنی دیتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیے انہوں نے پوچھا عبد الرحمن بن نمر نے کہ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اقامتها ان تصلی الصلاۃ الخمس لوقتها، نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ پانچوں نماز کو اس کی وقت پر پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو کہا الصلاۃ لوقتها، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پڑھی جائے۔ یہاں تو نماز کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور نماز یہ اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، دوسرا بنیادی پلر ہے، ستون ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسری چیز کا حکم دیا جو نماز کے بعد جو درجہ رکھتی ہے اسلام کے اندر، وہ ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ جہاں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں دونوں کا حکم ایک جیسا ہے، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ اسی لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زکوٰۃ کے نہ دینے والوں نے یہ کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے، تو کہا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے ہم اس سے جہاد کریں گے۔ نماز اور زکوٰۃ کا ایک ہی حکم ہے، نماز پڑھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو کہا ایسے لوگوں سے ہم جہاد کریں گے۔ تو دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا فائدہ جو ہوتا ہے اپنا فائدہ، دوسروں کا جو فائدہ ہوتا ہی ہے، اپنا فائدہ جو بہت اہم ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں تو وہ مال ناپاک رہتا ہے، خبیث مال رہتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا نفس پاک ہو جاتا ہے، نفس کے اندر بخیلی جو رہتی ہے، بخیلی اور کنجوسی کی جو بیماری ہوتی ہے، اس سے نفس پاک ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو بخیلی اور کنجوسی سے ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نہیں دیتے ہیں زکوٰۃ تو گویا انسان بخیل ہے۔ اور آگے جو حکم دیا وہ تیسرا جو حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، دیکھیے نماز کا حکم دیا ہے، پھر یہاں آگے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، کس انداز سے پڑھنی ہے، اکیلے پڑھنی ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے؟ تو کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہاں اللہ رب العالمین یہودیوں کو، بنو اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو نماز پڑھو، لیکن نماز کہاں پڑھو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھو۔ تو اہل علم اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی حکم ہو رہے ہیں بنو اسرائیل کو، یہ حکم سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، سارے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ ایمان لانا سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی نماز پڑھنا سارے لوگوں کے ضروری ہے، زکوٰۃ دینا سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو بھی حکم دیا کہ تم ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کا طریقہ بتا دیا کیسے قائم کرنا ہے، مسجدوں میں آ کر کے صحابہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز قائم کرو، خود سے نہیں، اکیلے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے والے کا جو ثواب ہوتا ہے اور جو جماعت پڑھنے والا آدمی ہوتا ہے اس کا جو ثواب ہوتا ہے 27 گنا درجہ بڑا ہوتا ہے، 27 گنا بڑا ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں تنبیہ کی ہے، سزا بیان کیا ہے، کہا میرا دل کرتا ہے کہ کسی کو اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور میں مدینہ کے گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں جا کر کے دیکھوں
جو گھر والے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوں یا گھروں میں بیٹھے ہوں ان کی گھروں کو آگ لگا دوں، گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، جماعت سے مسجد میں جماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ جس بھی کسی بستی میں یا کسی صحرا میں جنگل میں انسان رہے، 3 لوگ رہیں، اور اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان کو گھیر لیتا ہے، ان پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، ان پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم پکڑ لو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہے، بھیڑیا شکار کر لے گا۔ جیسے ریوڑ سے جو دور بکری جاتی ہے تو بھیڑیا اس کا شکار کر لیتی ہے، تو ایسے ہی جو انسان جماعتی زندگی نہیں گزارتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو بہت ساری خیر سے، بہت ساری عبادتوں سے دھیرے دھیرے دور ہوتے ہوتے اسلام سے نکل جائے گا، شیطان اس کا شکار کر لے گا۔ تو یہ دیکھیے جماعتی زندگی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس پر قائم رہنے میں مدد ملتی ہے، صحیح طور پر ادا کرنے میں مدد ملتی ہے، اور ایک احساس ہوتا ہے۔ جماعت کے ساتھ ہم مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کا جو احساس ہوتا ہے، گھروں میں نماز پڑھنے کا احساس نہیں۔ تو اس کا فائدہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے، واجب ہے۔ بہت سارے اہل علم اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جو آدمی بغیر عذر کے اکیلے نماز پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، بغیر عذر کے اکیلے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پر بہت سارے اہل علم نے کہا ہے اکیلے نماز پڑھنا نہیں ہے، اکیلے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز کم از کم خطرے میں ہے، کم از کم خطرے میں ہے، بغیر عذر کے اگر پڑھ رہا ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں جماعتی زندگی گزارنا چاہیے، اور جماعتی زندگی اگر نہیں ہے تو انسان دھیرے دھیرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ آپ دیکھیں، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ایک تنظیم ہونی چاہیے، جماعت ہونی چاہیے۔ اس کا سسٹم اللہ رب العالمین نے دیکھیے مسجدوں سے جوڑ کر کے کر دیا ہے، آسان تنظیم بنا دیا، کہاں سے؟ مسجدوں سے جوڑ کر کے جماعتی تنظیم بنا دیا۔ اسلام زندہ رہتا ہے جماعتوں کے ذریعہ، تنظیم کے ذریعہ۔ کوئی بھی قوم زندہ رہتی ہے جماعت کے ذریعہ، تنظیم کے ذریعہ۔ اسلام کی تنظیم سازی کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی تنظیم نہیں ہے تب بھی ہمیں فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایک ایسی جماعت اور تنظیم ہے، اسی سے جڑے رہے ہمارا اسلام باقی رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ باجماعت نماز سے پڑھتے رہیں، ہم ملتے رہیں گے، ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں کیا ہیں ہم ایک دوسرے سے ذکر کریں گے، اصلاح ہوتی رہے گی، دیکھ کر کے بہت ساری چیزیں اصلاح ہوتی رہیں گی، سن کر کے بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ تو اس طرح کیا ہے، اسلام ہمارے دلوں میں بھی زندہ رہے گا، ماحول میں، سماج میں بھی زندہ رہے گا۔ تو یہ کیا ہے، جماعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی فضیلت ہے، اور اس کی اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین با جماعت نماز کی ادائیگی کہ اللہ رب العالمین توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔